ایک ننھی چڑیا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے جنگل میں رہا کرتی تھی، لیکن ایک دن اس ظالم چیل نے ان پر حملہ کر دیا اور اس کے ماں باپ کو مار ڈالا۔ تب سے اس ننھی چڑیا نے اپنے دل میں قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا بدلہ ضرور لے گی۔ ایک گھنے جنگل میں جہاں سورج کی روشنی مشکل سے زمین تک پہنچی تھی، وہاں ایک اونچے درخت پر ایک ننھا سا گھونسلہ تھا۔ اسی گھونسلے میں ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ ہر روز دور دور تک اڑ کر جاتا، کبھی دانا لاتا، کبھی ننھے کیڑے، تاکہ اس کا بیٹا اور بیوی کبھی بھوکی نہ رہیں۔ ماں چڑیا اپنی بچے کو پروں میں چھپا کر رکھتی، جیسے دنیا کی ہر مصیبت سے بچانا چاہتی ہو۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اسی جنگل کے اوپر ایک سایہ منڈلاتا تھا، ایک ظالم چیل کا، جسے نہ کمزور پر ترس آتا تھا اور نہ کسی ماں باپ کی فریاد سنائی دیتی تھی۔ ایک دن اچانک آسمان سے خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہ چیل آ چکی تھی۔ اس نے جھپٹ کر گھونسلے پر حملہ کر دیا۔ باپ چڑیا فوراً آگے بڑھا، اپنے چھوٹے سے جسم کے ساتھ اس دیویکل چیل کا راستہ روکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں جیت سکتا، مگر وہ باپ تھا نا، اور باپ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ باپ آخری دم تک لڑتا رہا، مگر طاقت برابر نہیں تھی، اور پھر وہ زمین پر گر گیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ننھی چڑیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں نے فوراً اسے پتوں میں چھپا دیا اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ چیل نے دوبارہ گھونسلے کی طرف دیکھا۔ اب اس کی نظر ماں اور بچے پر تھی۔ ماں جان گئی تھی کہ اب اس کی باری ہے۔ اس نے ننھی چڑیا پر مزید پتے ڈالے اور دھیمی آواز میں بولی، کچھ بھی ہو جائے میرے بیٹے، باہر مت آنا۔ اور پھر اس نے خود کو چیل کے سامنے کر دیا، صرف اپنی اولاد کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ چند لمحوں بعد ماں بھی چیل کا شکار بن گئی۔ ننھی چڑیا پتوں کے نیچے ایک آنکھ سے سب دیکھ رہی تھی۔ گھونسلہ خاموش ہو گیا۔ ننھی چڑیا زندہ تھی، مگر اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ بولتی تھی، بس وہیں بیٹھی رہتی جہاں اس کے ماں باپ تھے۔ قریب ہی کچھ اور چڑیاں رہتی تھیں، ان میں ایک بوڑھی ماں چڑیا تھی جس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا یہاں اکیلے مت رہو۔ اس نے ننھی چڑیا کو اپنے ساتھ لے لیا اور گود لے لیا، مگر ننھی چڑیا اب بھی خاموش رہتی۔ کچھ بچے اسے تنگ کرتے، کوئی کہتا یہ تو کمزور ہے، اور کوئی کہتا یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ بوڑھی ماں چڑیا اس کے پاس بیٹھی اور بولی، اگر تم یوں ہی رہے تو بھوک سے مر جاؤ گے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں جینا ہوگا۔ ننھی چڑیا نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر پوچھا، کیا میں بدلہ لے سکتا ہوں؟ بوڑھی ماں نے بڑے مزے سے کہا، جی بالکل لے سکتے ہو، مگر طاقت سے نہیں، تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی ہوگی۔ اس نے کہا، اس پہاڑ کے پیچھے انسانوں کا چھوڑا ہوا ایک پرانا جال ہے۔ چیل وہاں شکار کے پیچھے جاتی ہے، مگر وہ جال سے نکل نہیں سکتی۔ پھر اس سے پہلے تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ یہ خاص دانے کھاؤ، اس سے تم مضبوط اور عقل مند ہو جاؤ گے۔ صبر سیکھو۔ ننھی چڑیا نے کھانا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزر گئے۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی طاقتور نہیں تھی، مگر بہت سمجھدار ہو چکی تھی۔ ایک دن ننھی چڑیا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، آج یا تو میں یا تو وہ چیل۔ وہ جان بوجھ کر اس پرانے پہاڑ کی طرف اڑنے لگی جہاں انسانوں کا چھوڑا ہوا زنگ آلود جال پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر چیل وہاں پہنچ گئی تو بچ نہیں سکے گی۔ چڑیا نے خود کو زخمی ظاہر کیا، ایک پر ٹوٹا ہوا لگنے لگا۔ اچانک اوپر سے خوفناک چیخ گونجی۔ چیل آ گئی تھی۔ چیل نے چڑیا کو دیکھا اور فوراً پیچھے لپکی۔ ننھی چڑیا آگے، چیل پیچھے پیچھے۔ چڑیا جان بوجھ کر جال کی طرف جا رہی تھی، مگر وہ بہت تیز نہیں تھی۔ اس کے پر کانپ رہے تھے، سانس پھول رہی تھی۔ اچانک چیل نے زوردار جھپٹ ماری۔
اور چڑیا کو پنجوں میں دبوچ لیا۔ ننھی چڑیا چیخ اٹھی، مگر اسی لمحے چیل کسی نوکیلی چیز سے ٹکرا گئی۔ دونوں زور سے زمین پر آ گرے۔ ایک تیز آواز آئی، دھڑام۔ ایک نوکیلی چیز چیل کے گلے میں گھس گئی۔ چیل کے گلے سے خون بہنے لگا، زمین سرخ ہونے لگی۔ چڑیا اٹھ کھڑی ہوئی اور چیل کے قریب آئی اور خوفناک لہجے میں بولی، آج ظالموں کو اس کے ظلم کا انجام مل ہی گیا۔ تم نے میرے ماں باپ کو میرے سامنے مارا تھا نا، اب تم بھی وہی درد جی لو۔ مگر اچانک چیل نے خوفناک انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ ہا ہا ہا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی کیونکہ وہ نوکیلی چیز اس کے پر اور گردن کے بیچ لگی تھی۔ زخمی تھا مگر موت نہیں۔ چیل غصے میں چیخی، بہت بولتی ہو تم، آج میں تمہارے بھی تمہاری ماں باپ کی طرح مار ڈالوں گا۔ چیل نے اپنی بھاری بند چڑیا کے اوپر رکھ دیا اور چڑیا خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ایک پرانے تار پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے اس تار کی طرف بڑھی۔ چیل کو خبر تک نہ ہوئی۔ جیسے ہی چڑیا نے زور سے تار کھینچا، اوپر لگا ہوا پرانا جال دھڑام سے نیچے گرا۔ چیل اور چڑیا دونوں اچھل کر اس جال میں جا گرے۔ ننھی چڑیا چھوٹی تھی، وہ پھرتی سے جال سے باہر نکل آئی، مگر چیل جتنی نکلنے کی کوشش کرتی اتنی ہی جال میں پھنستی جاتی۔ چیل تڑپ رہی تھی مگر اب وہ آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ چڑیا دور ایک درخت پر بیٹھ کر گہری آواز میں بولی، یہ میرے ماں باپ کا انصاف ہے، ظلم کا انجام ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد ظالم چیل وہیں تڑپ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ تھی ایک ظالم چیل کی کہانی۔